ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات کی تھیں۔ تھوڑی آواز کھول دو ذرا، تھوڑا گلا خراب ہے، ذرا اس کی آواز تھوڑی کھول دو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ٹھیک ہے، سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے ان کی سیرت طیبہ کا کہ انہوں نے دنیا والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو اللہ کی سپرد کر دینا چاہیے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے کلی طور پہ اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کیا، اپنے معاملات کو اللہ کی سپرد کیا، اور اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور آخرت کی عطا ابھی باقی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا، اسی بات سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، ان کی نسل کے ذریعے سے اس کائنات کو اپنی بڑی ہی رحمتیں، برکتیں اور اپنی نوازشات عطا فرمائی۔ ایک ایک بات پہ انشاءاللہ میں تفصیلاً عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بیت اللہ شریف عطا فرمایا، جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی، اور وہ اس پوری کائنات میں امن کی ضمانت اور امن کی علامت ہے۔ جب پوری دنیا میں خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس کی عزت کو تار تار کر دیا جائے گا، اس کو مسمار کر دیا جائے گا، تو اللہ اس کے بعد اس دنیا پہ قیامت برپا کر دیں گے۔ تو بیت اللہ شریف اس دنیا کی بقا کی علامت ہے، امن کی علامت ہے، سلامتی کی علامت ہے، اور سلامتی کی نشانی اور دلیل ہے، اور ضمانت ہے اس دنیا کی سلامتی کی۔ جب وہ سلامت نہیں رہے گا تو پوری دنیا کا کوئی خطہ بھی سلامت نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے عطا فرمایا۔ اللہ کی عطا دیکھیے کتنی بڑی ہے کہ جس پہ پوری کائنات کو امن حاصل ہے، پوری کائنات کو سلامتی حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس جگہ کو یہ مقام، یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس ایک جگہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ وہاں پر آدمی جب چلا جاتا ہے، اس خانہ کعبہ پہ جب انسان کی نظر پڑتی ہے، انسان اس کو دیکھتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے، اس کے چکر کاٹتا ہے، اس کے گرد گھومتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم جو انسان خانہ کعبہ میں رکھتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، ایک قدم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تحفہ دیا ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کیا ہے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت اور ان کے ذریعے سے۔ انہیں حکم ہوا کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کریں، یہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز خاص آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا
اس کا تعلق آپ کی دنیا سے بھی ہے اور آپ کے دین سے بھی ہے، آپ کی زندگیوں سے گہرا تعلق ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ میرا جملہ یاد رکھیں، میں نے اس پر پورا خطبہ عرض کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ رب العزت نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہمیں موقع ملتا ہے ہم اپنے حصے کا کام کر جائیں، جو ہمارے حصے کا کام ہے، جو ہمارے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا نہیں، ہم اپنے حصے کا کام کر جائیں بس۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا ہم سے کہ آپ نے پوری دنیا فتح کیوں نہیں کی، آپ نے پوری دنیا پہ اسلام کو کیوں غالب نہیں کیا، نہیں، بلکہ جتنی ہماری ذمہ داری ہے، جتنی ہماری ہمت ہے، جتنا ہمارا احاطہ ہم کر سکتے ہیں اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم اس حد تک اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیں، اس کے بعد پھر دوسرا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، تعمیر کیا بیت اللہ کو چند پتھر لگا کر، پتھروں کی سادہ سی بلڈنگ اور پتھروں کی سادہ سی عمارت بنا دی، کوئی نقش و نگار نہیں، کوئی آج کے زمانے کا یہ سنگ مرمر، ٹائل اور پتھر اور رنگ روگن اور یہ آج کی زیب و آرائش، کوئی اس طرح کی بات نہیں، بالکل سادہ پتھر کا اللہ کا گھر بنا دیا بیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا شرف قبولیت عطا فرمایا، اتنا شرف قبولیت عطا فرمایا کہ دنیا میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس کی تمنا رکھتا ہے، اس کے دل میں بھی خواہش ہے کہ مجھے بھی یہاں جانے دیا جائے، میں بھی وہاں پر جا کر کچھ دیکھوں اور میں بھی وہاں کا نظارہ اور دیدار کروں۔ تو میرے بھائیوں دو باتیں ہیں، نمبر ایک، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ویران جگہ پہ جسے قرآن نے بے وادن غیر ذی زرع کہا ہے کہ یا اللہ یہ آباد نہیں، شاداب نہیں، یہ زرخیز نہیں، یہ زرعی علاقہ نہیں، یہ جہاں جنگلات نہیں، جہاں سبزہ نہیں اور یہاں پر کچھ نہیں، چٹیل پہاڑ ہیں، بالکل پہاڑ پتھر پتھریلا علاقہ ہے، تو اس ویران بے آباد جہاں پانی کا دور دراز تک بھی کوئی نام و نشان نہیں، بھائیوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ بیت اللہ اس مقام پہ پہنچے گا جہاں پر آج آپ دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے، دنیا کا ہر پھل وہاں موجود ہے، دنیا کی ساری ثقافتیں وہاں جمع ہوتی ہیں، دنیا کا ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم وہاں پر آپس میں ملتی ہے، اور اتنی تعداد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بنیاد رکھی اور پتھروں کا گھر بنا دیا اور عرض کی یا اللہ تیرا حکم تھا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا خربوں خرچ کیا ہے اور سونے کے پہاڑ اور سونا ٹنوں منوں سونا خرچ کیا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ دینے والے نے جو دیا ہے دل کی کس کیفیت کے ساتھ دیا ہے، خرچ کرنے والے نے جو خرچ کیا ہے دل کے کس ارادے اور نیت کے ساتھ خرچ کیا ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے کسی جنگ کے لیے فنڈ کا اعلان کیا تھا، بہت بڑی مہم تھی اور لاکھوں روپے اور بہت زیادہ ساز و سامان اور اسلحہ اور سواری اور فرات کی ضرورت تھی۔ وہ مزدور آدمی تھے، سارا دن مزدوری کی، 2 کلو کھجوریں ملی اور 2 کلو کھجوروں کو لے کر وہ اپنے گھر جانے لگے تو انہوں نے اپنے ذہن میں خیال کیا کہ آدھی کھجوریں گھر لے جاتا ہوں، سارے گھر والے کھا لیں گے، بیوی بچے اور میں اس سے اپنا گزارا کریں گے،
آدھی کھجوریں میں رسول اللہ نے جو اعلان فرمایا ہے فنڈ کا اس میں جمع کرا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، منافقین وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر پڑی، انہوں نے استہزاء کیا، تمسخر اڑایا، ٹھٹھا کیا کہ بھلا یہ ایک چلو کھجوریں، اس سے بھلا روم فتح ہوگا، اس سے روم سے ٹکر لی جائے گی، اس سے روم کی فوجوں کا مقابلہ ہوگا، اللہ کو بھلا کیا ضرورت پڑی ہے اس کے ایک چلو کھجوروں کی۔ وہ صحابی ذرا پریشان ہوئے، اللہ نے اپنی پیغمبر پہ وحی نازل فرمائی، فرمایا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ صدقات کے بارے میں ان پر طنز کرتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ان کے دل کے ارادوں اور ان کی نیتوں کی صفائیوں کو دیکھ کر کائنات کے رب نے ان کی چلو بھر کھجوروں سے ان کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا خرچ کرنے والے نے کتنے کروڑوں خرچ کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا تھی جب دے رہا تھا، جب خرچ کر رہا تھا دل کی کیفیت کیا تھی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو اللہ نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا ہے اور نہ کائنات کا رب تمہاری دولتیں دیکھتا ہے، کائنات کا رب دیکھتا ہے تمہارا دل دیکھتا ہے، کائنات کا رب دیکھتا ہے تو تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں۔ اگر شکل و صورت کو اللہ دیکھتا تو بلال کو کبھی پسند نہ کرتا اور ابو لہب اللہ کا محبوب ہوتا۔ اگر شکل و صورت کو اللہ دیکھتا تو بلال کبھی اللہ کا محبوب نہ ہوتا، اس کے رسول کا محبوب نہ ہوتا۔ ابو لہب اللہ کا محبوب ہوتا، اس کے رسول کا محبوب ہوتا۔ کیوں؟ اس کا چہرہ سرخ، شعلے نکلتے ہوئے، رخسار ایسے جیسے اسے خون ٹپک رہا ہے، سرخ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹے ہونٹ اور کالا رنگ، غلامی کی زندگی، بمشکل روٹی کھانے والے، اپنی مزدوری کر کے، جن کو لوگ زندگی بھر غلامی کا تانا دیتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی کہ بڑے بڑے پگڑیوں والے حرم میں کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال انہی مکے میں تو مار کھایا کرتے تھے، یہ سارے موجود ہیں، آج اللہ کا نبی بھی موجود ہے، صدیق و فاروق بھی موجود ہیں، عثمان و علی بھی موجود ہیں، انصار بھی موجود ہیں، مہاجرین بھی موجود ہیں، اور قریش بھی موجود ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے مسلمان بھی موجود ہیں۔ فرمایا، بلال چلو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے ان سب کے سامنے اللہ کا نعرہ اللہ اکبر بلند کر دو۔ میرے بھائیوں سوچو، لوگوں ناراض نہ ہونا، قاری صاحب نے یہ بات کیوں کی ہے؟ میں درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آج اگر ہمارے نام کا اشتہار نہ چھپے، ہمارے نام کا مسجد میں اعلان نہ ہو، تو ہم مسجد میں چندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارا نام آنا چاہیے، فلاں چودھری صاحب نے اتنے دیے، فلاں میاں صاحب نے اتنی خدمت کی ہے۔ ہم مسجد والے فلاں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنا تعاون کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں ان چیزوں کے حرام حلال کی بحث میں نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نیتوں کو صاف کرو۔ عرش والے کو پتا ہے کون کیا ہے، عرش والے کو پتا ہے کون کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، تم میرے سامنے اپنے آپ کو پاکیزگی کا اظہار نہ کرو، میں جانتا ہوں کون پاک باد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتا ہے، نیتوں کی صفائی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کے ارادے دیکھتا ہے۔ سورۃ حج میں اللہ نے قربانی کے متعلق فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لوگو،
اللہ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ قربانی کا خون جانور کا اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ پھر ان جانوروں کے ذبح کرنے میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ تم جو ذبح کرتے ہو دل کی خوشی سے کرتے ہو، ایمان کے جذبے سے کرتے ہو، میری رضا کے لیے کرتے ہو، میرے حکم کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہو اور اس ارادے کے ساتھ کرتے ہو کہ یہ مال ہے اللہ کی محبت میں قربان کر رہا ہوں، میں دنیا کی ہر وہ محبت اپنے رب کے نام پہ قربان کر دوں گا جو میرے اللہ کی محبت میں رکاوٹ بنے گی۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا، یہ سبق ہے قربانی کا، یہ نصیحت ہے قربانی کی۔ ہم تو جانور ذبح کرتے ہیں، در حقیقت قربانی محبت کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ اللہ کے حضرت اسماعیل کے نام پہ، حضرت اسماعیل کی نسبت سے ہے نا، تو حضرت اسماعیل اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری محبتوں کا محور اور مرکز تھے جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ تو بھائیو، محبتیں قربان کرنا اللہ کے لیے اصل قربانی یہ ہے، محبتیں قربان کرنا اللہ کے لیے اصل قربانی یہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اسی پر بھی انشاءاللہ بات عرض کروں گا، اس لیے کہ کئی لوگ 10 لاکھ کی قربانی کرتے ہیں، 10 لاکھ کی قربانی کہتے ہیں ہم نے اس مرتبہ 15 لاکھ کی قربانی کی ہے۔ 15 لاکھ کی قربانی کر رہا ہے جو سنت ہے۔ سگے بھائی اور سگی بہن کو 1 لاکھ باپ کی وراثت سے جو حصہ بنتا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ حالانکہ یہ فرض ہے، وہ سنت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا بھائیو، یہ قربانی کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم آ جائے، جیسے اللہ کا فرمان مجھ تک پہنچے، میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ مجھے عزیز ہے، یہ مجھے پیارا ہے، میں اس کی گردن پہ بھی اسی طرح چھری چلا دوں گا اللہ کے حکم پہ جس طرح میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنایا، سادہ پتھر تھے اور اسی طرح پتھریلا علاقہ تھا، ویران جگہ تھی، پہاڑوں کے اندر تھا، وہاں پر آبادی کوئی نہیں تھی، سبزہ کوئی نہیں تھا، پانی کا دور دراز تک نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کے ذریعے وہاں سے زمزم کا پانی جاری فرما دیا۔ اللہ نے اس کو ایسا قبول فرمایا، ایسا قبول فرمایا، کائنات کے رب نے اس جگہ کو ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی وجہ سے، نیت کی صفائی کی وجہ سے، للہیت کے جذبے کی وجہ سے، ایمان کی طاقت کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کا یہ عمل ایسا قبول فرمایا کہ خربوں دنیا، لا تعداد دنیا اس کا طواف کر چکی ہے، اور پتہ نہیں قیامت تک کتنی تعداد ہے جو بیت اللہ شریف کے چکر لگائے گی، طواف کرے گی، حج کرے گی۔ میرے بھائیوں، 2 باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک بات وہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک چھوٹی سی جگہ بنائی تھی، لیکن اخلاص کی وجہ سے اللہ نے اس کو کتنا قبول فرمایا، کس عروج پہ پہنچایا، پوری دنیا کی محبوب ترین جگہ بنا دیا اس کو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، جو رونقیں، جو بیت اللہ میں نعمتیں، جو مکہ المکرمہ میں سہولتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا، حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا یہ سارا کچھ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حصے کا کام کر گئے۔ اللہ ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے بیت اللہ شریف بنایا، بتلا تیری زندگی میں کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے؟ آئے ہائے، چراغے زندگی ہوگا فروزاں ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد ہی خون شہیدہ رنگ لائے گا، یہی سرخی بنے گی زیب عنواں ہم نہیں ہوں گے، ہمارے دور میں ڈالی گئی تھی الجھنیں لاکھوں، جنوں کی منزلیں ہوں گی آسان ہم نہیں ہوں گے۔ اپنے حصے کا کام کر گئے، اللہ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی۔ تو ایک اللہ کا انعام حضرت ابراہیم کے ذریعے سے دنیا کو ملا، بیت اللہ شریف، جس کا قدم قدم اللہ نے مبارک بنا دیا، جس کے ایک ایک قدم پہ اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے کے لیے آئے اور حج کرے، آپ نے فرمایا راجع کا یومن والدتہ امہ، جو بیت اللہ کا حج کرے کائنات کا رب اس کو واپس پلٹائے گا، واپس لٹائے گا، تو گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے آج اپنی ماں کے شکم سے اس دنیا میں آیا ہے، تشریف لایا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے قبول فرمایا اخلاص کی وجہ سے۔ اعمال میں اخلاص پیدا کیجئے، اعمال میں اخلاص، نیتوں کی صفائی، دل کے ارادے نیک، للہیت، تقوی، خوف خدا، اللہ کی رضا، یہ چیزیں اپنے اعمال میں پیش کیجئے، یہ چیزیں اپنے ایمان میں داخل کیجئے، ان چیزوں کا اپنے سینے اور دل دماغ کی سوچوں میں جگہ دیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے، اللہ کیسے منظور کرتا ہے، اللہ کیسے مشہور کرتا ہے، اللہ کیسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو بنایا، یہ دنیا کے لیے اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام جو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ نے دنیا کو عطا فرمایا۔ اس خاندان کی طرف سے، اس خاندان کے ذریعے جو کائنات کو ملا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بیت اللہ شریف کے متعلق فرماتے ہیں، مکہ المکرمہ کے متعلق فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا دنیا میں، اور لوگوں فتنے اتنے خطرناک ہیں ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا، وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس نماز میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانگتے ہوں کہ یا اللہ مجھے محفوظ فرمانا۔ اتنا خطرناک ہے وہ فتنہ، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی۔ اور ہمارے لوگ تو جہاں کہیں کتے نے پیشاب کیا ہو، لوگ وہاں مٹی کی ڈھیری لگا کر اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جب لوگوں کے سامنے سینکڑوں سال پرانی قبروں کے اندر سے مردوں کو زندہ کرے گا، لوگ کیسے اس کو رب نہیں مانیں گے؟ ہمارے یہاں تو دنیا میں دو نمبری کے حساب سے اتنے زیادہ رب لوگوں نے بنا رکھے۔ تو جب وہ دنیا کے سامنے وہ کہے گا آ کھڑا ہو میرے پاس، بتا تیرا باپ، تیرا دادا، تیرا پردادا کہاں فوت ہوا تھا؟ وہ کہے گا اس علاقے میں، چل قبرستان۔ اس کے پردادا کی قبر کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا۔ دجال اس سے کہے گا اٹھ کر فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ، وہ مردوں کو قبروں کے اندر سے اس طرح کھڑا کرے گا۔ بتلاؤ ہمارے دور میں تو ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اس وقت عالم کیا ہوگا، دنیا کیسے اس دجال کو رب مان کر اس کو سجدہ نہ کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑے بڑے ایمان والوں کے ایمان ڈاماڈول ہو جائیں گے، بڑے بڑے پختہ عقیدے کے لوگ پھسل جائیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، 40 دنوں کے اندر وہ پوری دنیا پہ جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جگہیں ایسی ہیں کہ وہ وہاں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن ان 2 مقامات اور 2 شہروں کے بارڈر اور سرحد پہ اللہ کے نورانی فرشتوں کا پہرا ہوگا،
اور وہ دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، کائنات کے رب کے فرشتے تھپڑ مار مار کر اس کا منہ پھیر دیں گے۔ ایک جگہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے مکہ المکرمہ، اور دوسرا میرے نبی کا مدفن ہے مدینہ المنورہ۔ آپ نے فرمایا وہ حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی دنیا کے عرب و عجم اور دنیا کے مشرق و مغرب میں جا کر وہ اپنی دجالیت کو عام پھیلائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میرے بھائیو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور پھر یہ وہ بیت اللہ ہے جس میں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، ہزاروں انبیاء علیہ السلام۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ قبولیت عطا فرمائی، قربانی۔ دوسری ان کی طرف سے ہے قربانی، جو عام ان لوگوں کے لیے 3 چیزوں کا ذکر کروں گا، اس لیے کہ یہ تو خاندان ہی ایسا خاندان ہے کہ جہاں کہیں بھی گئے اللہ نے ان کو برکتوں سے ہی نوازا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، جیل میں تھے، اور جیل کے اندر ان کی زندگی گزر رہی تھی کہ عزیز مصر کو خواب آئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ 7 موٹی موٹی گائیں وہ دبلی پتلی گاؤں کو کھائے جا رہی ہیں۔ تو پھر اس نے بڑا پریشان ہوا کہ یہ دبلی پتلی گائے، موٹی موٹی، وہ پہلا جملہ شاید الٹ ہو گیا، یہ دبلی پتلی گائے، موٹی موٹی گائے ہے، اس کو کھائے جا رہی ہے، دبلی پتلی بھی ہے اور بڑی گائے پہ حملہ کرتی ہے، اس کو کھا رہی۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، لوگوں سے کہا ہمیں خوابوں کی تعبیر بتلائیے۔ ایک سے پوچھا، دوسرے سے، ایک قیدی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل کی قید کاٹ چکا تھا، اس نے کہا بادشاہ مجھے موقع دو، میں ایک آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں، اور جو وہ تعبیر بتلائے گا اس سے بہتر تعبیر کرنے والا پورے ملک مصر میں کوئی اور آدمی موجود نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا جیل میں، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے اے یوسف صدیق، سچے یوسف، بادشاہ نے اس طرح خواب دیکھا ہے، بادشاہ پریشان ہے، وزیر اس کی تعبیر نہیں کر رہے، مشیر اس کی تعبیر نہیں کر رہے، علماء اس کی تعبیر نہیں کر رہے، آپ اس کی تعبیر کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فرمایا 7-8 سال بہت زیادہ تمہاری جنس، غلہ اور اس طرح فصلیں ہوں گی، اس کے بعد قید پڑ جائے گا پوری علاقے میں، اور پھر وہ تم 7-8 سال کی جو جمع پونجی ہے وہ تمہاری ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی۔ پھر ان کو طریقہ بھی بتلایا۔ لوگوں، جیل میں پڑے ہوئے یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر اور اسی طرح ملک کی بہترین تدبیر کی وجہ سے پوری دنیا قید سے مر رہی تھی، مانگ رہی تھی، اجڑ رہی تھی۔ مصر کے حالات اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے بہتر بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ خاندان ایسا خاندان ہے، جہاں کہیں بھی گئے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کچھ عطا ہی فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کی مداخلت کی وجہ سے مصر مصیبت سے بچ گیا، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کا علاقہ کنعان، وہاں بھی قید پڑا، وہ بھی مصر سے غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو وہ کچھ عطا فرمایا صرف جو ان تک محدود نہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو عطا فرمایا جو آج ہمارے پاس بھی اسی طرح اس کے یعنی فوائد اور ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات میں عرض کر رہا تھا قربانی۔ میرے بھائیوں، قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے خواب میں دیکھا بیٹا تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ ہو گیا، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے یہ بات، آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ یہ معاملہ تو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا،
اور فدیناہ بذبح عظیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پہ جانور قربانی والا عطا کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم کے ذریعے دنیا کو اشارہ تو یہ دیا تھا کہ قربانی محبت کو ذبح کرنے کا نام ہے، اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ محبتوں پہ چھری چلانے کا نام ہے قربانی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس کا اشارہ فرمایا، اور پھر یہ قربانی، وہ تو ایک قربانی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک دنیا نہیں جانتی کہ کتنی اربوں خربوں قربانیاں ہو چکی ہیں، اور قیامت سے پہلے کوئی نہیں جانتا کہ کتنی تعداد میں رب کے نام پہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے جانور ذبح کیے جائیں گے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانی کی، 100 اونٹ ذبح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سن لیں آپ، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان سینکڑوں قربانیاں بھی کر سکتا ہے، اور سینکڑوں آدمیوں کی طرف سے ایک قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ منی و من اہل بیتی، منی و من اہلی، یا اللہ یہ بکری میری طرف سے اور میرے سارے گھر والوں کی طرف سے۔ امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیگر ائمہ کا موقف یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر سینکڑوں افراد ہیں، ایک آدمی، اس کی 3-4 بیویاں ہیں، سینکڑوں اس کے بچے ہیں، اس کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اس کے والدین اس کے ساتھ ہیں، ایک گھر کے افراد کی تعداد سینکڑوں میں ہے، تو سب کی طرف سے ایک بکری ذبح کر دے تو سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ ایک بکری سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اسلام آسانیوں کا نام ہے۔ کئی لوگ ہیں ہمارے جیسے حنفی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے کافی ہے، اور جب ہمارے سامنے سنت رسول موجود ہے تو پھر ہمیں کسی کا قول دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے سامنے رسول اللہ کا نمونہ موجود ہے تو پھر ہمیں کسی قسم کا قول، رائے، فتویٰ اور مسلک اور فقہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ اس کائنات میں حرف آخر ہے، کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں حرف آخر نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابراہیم کے خاندان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ چیز عطا فرمائی۔ تیسری اور آخری چیز، اللہ اکبر کبیرہ، وہی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حصے کا کام کر گئے، کچھ چیزوں کا آغاز کر گئے، اور کچھ چیزوں کی بنیاد رکھ گئے، اور کچھ چیزوں کے لیے نہ ان کا آغاز کیا نہ ان کی بنیاد رکھی، بلکہ ان کے لیے مستقبل میں دعا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہمیں معتبر حضرات یہ بتلاتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، معتبر ترین ہماری جماعت کے علماء بتلاتے ہیں کہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے منصوبے تھے، بڑے ارادے تھے، ان کے بڑے بڑے پروگرام تھے کہ اگر اللہ نے موقع عطا فرمایا تو ایسے بھی کریں گے، ایسے بھی کریں گے، ایسے بھی کریں گے۔ اگر اللہ ان کو موقع عطا فرماتا اور وہ اس دنیا میں، اس پاکستان میں چند سال اور زندہ رہتے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک پاکستان میں کتاب و سنت کا پرچم لہراتا۔ آج بھی ان کے بیٹے علامہ ابتسام الہی ظہیر، حشام الہی ظہیر، معتصم الہی ظہیر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ان کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے، کسی آدمی نے شرارت کی ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے ہیں، اور پھر تاثر یہ دیا ہے کہ میں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو
ان کے خلاف، علامہ ابتسام الہی ظہیر کے خلاف، حشام الہی ظہیر کے خلاف، علامہ احسان الہی ظہیر کے خلاف اور ان کے خاندان کے خلاف کئی لوگوں نے ناسمجھی کے طور پہ، میں ان کو گالی نہیں دیتا کہ یہ ممبر تربیت کا ممبر ہے، گالی گلوچ کا ممبر نہیں ہے، یہ میں اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرتا اس غلاظت سے، لیکن کئی ایک لوگوں نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس بات کے پروف اور ثبوت کے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کے خلاف، علامہ حشام الہی ظہیر کے خلاف، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت زبان درازی کی ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں اور یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کے نام پہ مرنے والے، ان کا دفاع کرنے والے، قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہو، عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو اور اسی طرح عظمت اہل بیت کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل پہ ہمیشہ یہ لوگ، ان کی خدمات ہیں، یہ آگے آگے ہوتے ہیں اور یہ برسر میدان اور ممبر کھل کر یہ بات کہتے ہیں کہ جس طرح ہم صحابہ کے گستاخ کو بدبخت سمجھتے ہیں، اسی طرح آل رسول کے گستاخ کو بھی ہم لعنتی سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جن کو ان کا اس طرح ڈٹ جانا اپنے موقف پہ گوارا نہیں، دنیا ان کی بات کو تسلیم کرتی ہے، دنیا اللہ کے فضل و کرم سے ان کے علم کا سکہ مانتی ہے، تو ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کے خلاف سازشیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا، ایسے جال ساز لوگ اور 2 نمبر قسم کے لوگوں کو کھڑا کر کے ان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائیو، آخری حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ کام خود کر گئے، کچھ کی بنیاد رکھ گئے اور کچھ کے لیے دعائیں کر گئے۔ اب یہ جو میں تیسری بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ بات وہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ مکہ والوں میں ایک نبی اور ایک رسول پیدا فرما، اور وہ رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں ذرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وساطت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی اس فیملی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، حضرت عیسیٰ و موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، یہ سارے کے سارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، اور جہانوں کی رحمت، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو وہ نعمتیں، وہ انعام عطا فرمایا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اکیلی ایک طرف، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے یعنی اللہ سے کی ہے کہ یا اللہ یہاں پر ایک نبی بھیج دے۔ مجھے پانی پلانا ذرا۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ذرا میں آخر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے اپنے حصے کا کام کرنا، اپنے اپنے حصے کا کام کرنا۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حصے کا کام کیا اور پھر انہوں نے دعا کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یا اللہ انہیں ایک رسول عطا فرما دے، انہیں ایک پیغمبر عطا فرما دے۔ تو بھائیوں، میں گزارش کر رہا تھا، آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے حصے کا کام کیجئے۔ لازمی نہیں کہ آپ کوئی کام کریں تو اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، سزائیں لیں، تکالیف اٹھائیں، مشکلات کا سامنا کیا،
لیکن اس دنیا میں ان کو اس چیز کی بہار دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن انہوں نے اسلام کی بہار کو نہیں دیکھا۔ وہ اسلام کے اولین مجاہد تھے، اسلام کے اولین نام لیوا تھے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کیجئے، غور کیجئے، توجہ کیجئے ذرا۔ حضرت عمار ابن یاسر جو حضرت یاسر کے والد تھے، بیٹے تھے، اسلام کو قبول کیا۔ ابھی اسلام کا ابتدائی دور تھا، ابتدائی زمانہ تھا۔ ان کے پورے خاندان کو مکہ والوں نے پکڑ لیا، ان کی پوری فیملی کو رسیوں سے باندھ دیا، اور اسی طرح چوک چوراہے میں برسر بازار پوری دنیا کے سامنے ان کو مارتے تھے، ان کو پیٹتے تھے، انہیں سزائیں دیتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وہاں سے گزرے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے ان کو باندھا ہوا تھا، اور روزانہ ان کو تکلیف دیتے تھے۔ یہ رات بھی بازار میں بندھے ہوئے پڑے رہتے تھے، اور دن کے وقت بھی یہ بازار میں بندھے ہوئے پڑے رہتے تھے۔ جو آتا ان کو ٹھوکر لگاتا، جو آتا ان کو مارتا، جو آتا ان کو سزا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تو نبی کائنات نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر ڈٹ جاؤ، صبر کرو، برداشت کر جاؤ، دین پہ جمے رہنا اور دین پہ استقامت اختیار کرنا۔ یاد رکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں یہ مبارک دیتا ہوں کہ ان موعدکم الجنہ، دنیا میں ڈٹ جاؤ، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے سزا قبول کر لو، اس کے نتیجے میں کائنات کا رب جنت کو تمہارے نام الاٹ فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں غور کرو ذرا، یہ وہ لوگ تھے۔ ابو جہل آیا، ابو جہل، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹھے۔ ابو جہل آیا، وہ پاس سے گزرا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت تھیں، عمار کی والدہ تھی، یاسر کی بیوی تھی۔ ابو جہل پاس سے گزرا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسک رہی تھیں، ہچکیاں لے رہی تھیں، زندگی موت کی کشمکش میں تھیں، اور کہہ رہی تھی یا اللہ تو اکیلا، یا اللہ تو اکیلا، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یا اللہ یہ تیرا پیغمبر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کو یہ جملہ گوارا نہ ہوا، اسے برداشت نہ ہوا، اس نے ایسا نیزہ مارا ان کی ناف پہ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں شہید ہو گئی، اور ان کو اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بھائیو غور کرو، بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم اپنے حصے کا کام کر گئے، اس کے بعد اس کام کو جاری رکھا لوگوں نے، بیت اللہ عروج پہ پہنچا، اللہ نے ان کی دعا سے رسول اللہ ہم کو پیغمبر عطا فرمائے، قربانی کی بنیاد رکھی، قربانی کا چرچا چہار عالم دانگ ہوا، اور دنیا کے کونے کونے پہ قربانی کا چرچا ہوا۔ تو میرے بھائیوں ہم بھی کوشش کریں، ہم اپنے حصے کا کام کر جائیں، ہم اپنے حصے کا کام کر جائیں۔ دیکھیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ میں ابتدائی زندگی میں فوت ہو گئی تھیں، انہوں نے تو اسلام کی کوئی بہار نہیں دیکھی، اسلام کا عروج نہیں دیکھا، اسلام کی حکومت نہیں دیکھی، وہ مدینہ منورہ نہیں دیکھ سکیں، وہ مدینہ نہیں آ سکیں، اس لیے کہ رسول اللہ بھی مکہ میں تھے، وہ بھی مکہ میں تھی۔ جب اللہ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا، اسلام کی حکومت اپنی تھی، اسلام کی فوج اپنی تھی، اسلام کا ملک اپنا تھا، اسلام کی ریاست مدینہ اپنی تھی، لیکن یہ چیزیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو دیکھنی نصیب نہیں ہوئی، ان کو تو ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا اس وقت۔ لیکن میرے بھائیوں وہ اپنے حصے کا کام کر گئیں۔ جب بالکل اسلام عروج پہ تھا، حکومتیں تھی، ملک تھا، ریاست تھی، رسول اللہ علیہ حکمران تھے، صحابہ کی فوجیں تھی، اسلام کا غلبہ تھا، دنیا میں اسلام کا طوطی بولتا تھا،
اللہ نے اپنے نبی پہ قرآن نازل فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اے میرے پیغمبر جو لوگ اسلام کی راہ میں کٹ چکے، کائنات کا رب آج بھی ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے حصے کا کام کیجئے۔ ہر آدمی نے پاکستان نہیں دیکھا تھا، ہر آدمی نے پاکستان نہیں دیکھا تھا۔ میری مثال کو سمجھیں ذرا، کچھ وہ بھی ہمارے بزرگ تھے کہ ابھی پاکستان کا نام ہی دنیا سن رہی تھی جب ان کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئی تھی، ان کے پورے خاندان تہے تیگ کر دیے گئے تھے، ان کے گلے پہ چھریاں چلا دی گئی تھیں، ان کے بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ ٹانک لیا گیا تھا اور ان کی گردنیں کاٹ دی گئی تھیں، ان کے لاشیں تڑپا دیے گئے تھے، وہ خون میں لت پت کر دیے گئے تھے اور ان کے خون بہا دیے گئے تھے۔ میرے بھائیوں پاکستان دیکھنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے جب نعرہ لگایا تھا، جب پہلا قدم اٹھایا تھا، اسی وقت ان کے گلے کاٹ دیے گئے تھے۔ انہوں نے نہ ایٹمی پاکستان دیکھا، نہ دنیا کی طاقتور ترین فوج پاکستان دیکھی، اور نہ دنیا کے یہ تو بد نصیبی ہے ہماری کہ اس کو کوئی لیڈر ایسا نہیں ملا۔ یاد رکھیے یہ ہماری قسمت کا کوئی معاملہ ہے یا کوئی اس طرح کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دنیا میں ڈاکٹروں کا مقابلہ ہوتا ہے، پاکستان پہلے دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ دنیا میں قاری علماء کا مقابلہ ہوتا ہے، پاکستان پہلے دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ دنیا میں پائلٹوں کا مقابلہ ہوتا ہے، پاکستان پہلے دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ اور دنیا میں جتنی انٹیلیجنس ہے اس کا مقابلہ ہوتا ہے، پاکستان پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ لیکن ان کو کوئی لیڈ کرنے والا، کوئی دیانتدار، کوئی غیرت مند، کوئی غیور اور کوئی جرت والا، کوئی ایماندار، کوئی اللہ کا ڈر والا، کوئی توحید والا لیڈر نہیں ملا۔ اگر ان کو دنیا میں اللہ نے کوئی توحید والا، کوئی غیرت والا، دیانتدار، جرت والا لیڈر عطا کر دیا تو یاد رکھنا صرف عالم اسلام نہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا کو لیڈ کرے گا۔ صرف عالم اسلام کی بات نہیں کرتا، یہ پوری دنیا کا لیڈر ہوگا۔ صرف ان کو کوئی لیڈر اچھا نہیں ملا، ورنہ عوام کے اندر، فوج میں، سیاستدانوں میں، ڈاکٹر، علماء اور اسی طرح پائلٹ اور دنیا کے ہر شعبے میں اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستانی ہیں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جن لوگوں نے پاکستان کے شروع میں قربانیاں دیں، اپنی جانیں قربان کر گئے، بھائیوں ان کو یہ پاکستان دیکھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن اپنے حصے کا کام وہ کر گئے۔ اس وقت یہی ضرورت تھی جو وہ کر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کا موقع آیا، نبینا تھے۔ یہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورۃ عباسہ کی 17 آیتیں اپنے پیغمبر پہ نازل فرمائی ہیں۔ یہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے جسے رسول اللہ نے خاص اپنا مؤذن مقرر فرمایا تھا۔ یہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضرت آپ ان کی بات اتنی غور سے سنتے ہیں، فرمایا میں اس کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات نہ سنی تھی اللہ کے رسول نے تو کائنات کے رب نے اپنے نبی کی گرفت فرما لی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کمانڈر سے کہ مجھے بھی جنگ میں ساتھ لے چلو۔ فرمایا تم نبینا ہو کیا کرو گے؟ فرمایا اپنے حصے کا کام کروں گا۔ جب جنگ میں گئے تو آگے بڑھے، فرمایا اے سپہ سالار، اے سالار لشکر ان چیف کمانڈر، جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جھنڈا بلند کیے ہوئے تھے، دشمن نے وار کیا، بازو کٹ کر گرا اور اس کے بعد انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، اس پہ وار ہوا، بازو کٹ گیا تو جھنڈا سینے سے لگا کر اس طرح انہوں نے تھام لیا اور پھر ان پہ وار، تلوار پہ تلوار، بار بار، حتیٰ
کہ وہ شہید ہو گئے۔ جب چیف کمانڈر نے دیکھا تو شہید ہوئے پڑے تھے اور جھنڈا اسی مضبوطی کے ساتھ جسم کے چمٹا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے حصے کا کام کر جائیں۔ حضرت ابراہیم اپنے حصے کا کام کر گئے، حالانکہ کسی پیغمبر، یہ میری بات غور سے سن لیجئے، کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دین کامل عطا نہیں فرمایا جو دین کامل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس طرح اللہ نے الیوم اکملت لکم حضرت محمد رسول اللہ کو فرمایا ہے، کسی پیغمبر کو نہیں فرمایا۔ لیکن کیا سابقہ پیغمبروں نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا یا نہیں کیا؟ اپنی اپنی ڈیوٹی کر گئے یا نہیں کر گئے؟ تو بھائیوں، آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اپنے حصے کا کام کر جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک جنگ میں دشمن کے سامنے مسلمان تھے اور دشمن کی فوج کے سامنے، اور ایک قلعے میں مسلمانوں نے اپنے بچے اور عورتوں کو بند کر کے دروازہ لگا رکھا تھا۔ ایک یہودی کو بھنک پڑ گئی اور اسے احساس ہوا کہ اس قلعے میں مسلمانوں کی صرف عورتیں ہیں اور بچے ہیں، اگر اس قلعے پہ ہم حملہ کر دیں تو مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوگا، مسلمان جنگ ہار جائیں گے۔ بی بی صاحبہ دیکھ رہی تھی کہ وہ یہودی قلعے کی دیوار کے ساتھ کتے کی طرح کھوج لگا رہا ہے۔ انہوں نے لکڑی کا تختہ اتنی زور سے اس کے سر پہ دے مارا کہ وہ یہودی اسی جگہ پہ مر گیا، گر گیا، مر گیا۔ باقی یہودی دوڑ گئے، انہوں نے سمجھا کہ اس قلعے کے اندر بھی ان کی کمانڈو موجود ہے اور اس قلعے کے اندر بھی زبردست فوج موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک عورت کی وجہ سے، ایک عورت کی اس دلیری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ اپنے اپنے حصے کا کام کر جائیں، آپ اپنے اپنے حصے کا کام کر جائیں۔ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کون تھا جس نے اس کی جگہ خریدی؟ کون تھا جس نے اس کی جگہ خریدنے میں تعاون کیا؟ کون تھا جس نے اس کی جگہ خرید کر تعاون کر کے جہاں اینٹیں لگائیں؟ کون تھا جس نے بنیادیں رکھیں؟ کون تھا جس نے اس کو 3-4 منزلہ بنایا؟ کون تھا جس نے یہ پتھر اور یہ ساری سہولیات؟ ہر دور میں جس کو موقع ملا وہ اپنے اپنے حصے کا کام کر گیا۔ آج ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ ہم بھی اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے عرض کیا تھا، آپ اپنے گھر میں ہیں تب بھی، آپ دین میں ہیں تب بھی، دینی اور دنیاوی اعتبار سے اپنے اپنے حصے کا کام کر جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے حصے کا کام جو دین کا کام ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر میرا اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چھوڑ دو، چلو بس ہو گیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بھائیوں، میں نے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں کام لگا ہوا ہے۔ ابھی کل ہی مجھے قاری سفیان صاحب نے بتلایا تھا کہ ٹائل منگوائی ہے ابھی، تو یہ مسجد کا ایک یہ واش روم اور ٹوٹیاں اور یہ سارا کام ہو رہا ہے، کافی لمبا چوڑا خرچہ ہے۔ تو آپ حضرات نے پہلے بھی بھرپور تعاون کیا ہے، میں اس پر آپ کو داد بھی دیتا ہوں، شاباش بھی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اسے قبول فرمائے۔
تو ابھی بھی اس کا کافی سارا کام ہونے والا ہے اور اس کو مالی لحاظ سے مدد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں کوئی ایسے الفاظ بولوں اور ایسے جملے کہوں کہ آپ اپنی جیبیں خالی کر دیں، نہیں، جتنی اللہ توفیق دے، جتنی اللہ ہمت دے، تو آپ اس مسجد کے ساتھ تعاون کر جائیں اور آپ اس مسجد کے لیے کچھ کر دیں، کچھ فنڈ جمع ہو جائے تاکہ مسجد کا کام رکنے نہ پائے اور یہ کام جاری رہے۔ اللہ میرا اتنا ہی کہنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو سارے دوست احباب دل کھول کر مسجد کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ہم خدمت کریں، گھر کا خیال کریں، تو اللہ ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ